اسی پس منظر میں جوانوں کو بات سمجھنی ہے. سوشل میڈیا پر ایسے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے مدرسوں سے نہیں پڑھا, جنہوں نے مضبوط کسی عالم سے نہیں پڑھا. میں خود ان دونوں کو سنتا ہوں, میں خود ان کو سنتا بھی ہوں, ان کو پڑھتا بھی ہوں. میں تقریباً 5 سال سے ان دونوں کو سن رہا ہوں, دونوں کو. اور اس نتیجے پر ہم پہنچے وہ بڑے پیار سے, بہت ہی بڑی چالاکی کے ساتھ آپ کو اور مجھے سنتوں سے دور کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. عقیدہ خراب, عبادت خراب. کیا اس کشتواڑ میں, ہمارے ڈوڈا میں, سچ بتائیے آج سے پہلے 10 سال یا 15 سال کیا کسی جوان کی, کسی بزرگ کی یہ جرات ہو سکتی تھی کہ جمعہ کی نماز کے سلام پھیرنے کے فوراً بعد سنتوں کو ترک کر کے وہ باہر چلا جائے اور سنتیں ادا نہ کریں؟ کیا ایسا کبھی دیکھا تھا آپ نے؟ یہ سب کچھ ان 15 سال میں ہو رہا ہے. پتا چلا کہ جوان سوشل میڈیا میں ان لوگوں کو سن رہے ہیں جن کو حدیث کا ترجمہ تو معلوم ہے لیکن حدیث کا پس منظر معلوم نہیں, حدیث کے ذریعے جو اصول دیا جاتا ہے وہ معلوم نہیں. قرآن کی آیتوں میں تحریف, حدیث میں تحریف. میں نے وہ کتاب پڑھی ہے جس کتاب کا نام ہے میزان, یہ تقریباً 600-700 صفحات پر ہے تقریباً. اس میں عبادات کا بھی معاملہ ہے, ایمان بھی ہے, عقیدہ بھی ہے, لیکن اس پوری کتاب کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور کی سنتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. چھوڑ دو حضور کی سنتوں کو, نعوذ باللہ من ذالک. کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ کسی کی کتاب کو پڑھ کر, کسی کے لیکچر کو سن کر, کسی کا حدیث نمبر بتانے کی وجہ سے حضور کی سنتوں کو ترک کر دیں گے آپ؟ اب جو انسان حضور کی سنتوں کو ترک کرتا ہے, قرآن و حدیث میں اس کا نتیجہ کیا آئے گا؟ اس کو ذرا سنیں آپ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خود بخاری شریف میں. نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک آدمی آیا, بیٹھ گیا اس کے سامنے, آپ کے سامنے بیٹھ گیا اور کھانا شروع کر دیا. کھانا, یہ کھانا کس ہاتھ سے سنت ہے؟ اس نے بائیں سے شروع کر دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کل بیمینک, ذرا دائیں ہاتھ سے کھا لو, یہ میرا طریقہ ہے. اس نے فوراً کہہ دیا کہ میں نہیں کھا سکتا, لن استطیع, میں نہیں کھا سکتا. نبی علیہ السلام نے فوراً فرمایا انک لن تستطیع ابدا, آج کے بعد تم کھا بھی نہیں سکتے اس ہاتھ سے. تو ہمارے علماء کہتے ہیں, لکھتے ہیں, یوں ہی نبی علیہ السلام کا ارشاد مبارک مکمل ہوا, اس کا ہاتھ شل ہو گیا. نقصان ہوا یا فائدہ ہوا؟ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ حضور بد دعا بھی کرتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے تو اپنے دشمن سے دشمن تر انسان کے لیے بد دعا نہیں کی. اتنی سی بظاہر چھوٹی سی بات, اس پر کیسے بد دعا فرمایا؟ یوں اس کا ہاتھ شل ہو گیا. صحابہ نے فوراً فرمایا یا رسول اللہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں, آپ تو دشمنوں کے لیے بد دعا نہیں فرماتے, اس نے تو چھوٹی موٹی غلطی کی. فرمایا بد دعا نہیں ہے, فرمایا اصول یہ ہے جب کوئی میری سنت کا انکار کرتا ہے, میری سنت کا استہزاء کرتا ہے, میری سنت کو ترک کر دیتا ہے, میں اس کا بدلہ نہیں لیتا ہوں بلکہ میری وجہ سے میرا اللہ اس کا بدلہ لیتے ہیں. اور جب میری وجہ سے اللہ اس کا بدلہ لیتے ہیں تو اللہ اس کے پاس میں جو سب سے زیادہ عظیم الشان نعمت ہوتی ہے اسی کو چھین لیتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو چھین لیتے ہیں. یوں ہی اس نے میری سنت کا انکار کیا. میں سمجھ گیا کہ شاید اب اس کا ایمان چلا جائے گا. میں نے علاج کے طور پر یہ کہہ دیا کہ تم نہیں کھا سکتے, مجھے اندازہ تھا اس کا ہاتھ شل ہو جائے گا. یہ سوچ کر میں نے یہ جملہ استعمال کیا کہ اس کے ہاتھ کے شل ہونے کو, اس کے ہاتھ کے ہلاک ہونے کو, اس کے جسمانی کسی نقصان کو برداشت کیا جا سکتا ہے, مگر دل سے ایمان کا نکلنا مجھ سے برداشت. پتہ چلا کہ جو لوگ سنت کو ترک کر دیتے ہیں ایک وقت آئے گا اللہ ان کا ایمان بھی چھین لیں گے. اگر ایمان میں رہنا ہے, اگر عقیدے پہ رہنا ہے, اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ سنتوں پر قائم رہیں, ورنہ خطرات ہیں. اور سنت کیا ہے, سنت مؤکدہ کیا ہے, سنت غیر مؤکدہ کیا ہے, مستحب کیا ہے, اولا کیا ہے, افضل کس کو کہتے ہیں, واجب کس کو کہتے ہیں, سنت مؤکدہ علی الکفایہ کس کو کہتے ہیں. یہ تمام چیزیں آپ کو مدرسوں کے علاوہ کہیں سمجھ میں آ جائیں گی, علماء سے سمجھ میں آ جائیں گی. اس لیے بزرگوں اپنی اس جگہ کو صحیح معنوں میں استعمال کر کے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کریں, جس کے لیے پوری دنیا میں ہر انسان کوشش کرتا ہے. یہ بات میری مکمل ہو گئی. قرآن کریم جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ, بلکہ دنیا کی ہر کتاب, دنیا کے ہر شخص, ہر وہ کتاب جس کا تعلق آسمان سے, جس کا تعلق وحی سے, تمام کتابیں جب آپ پڑھیں گے
تو آپ کو کئی چیزیں کامن نظر آ جائیں گی، تمام انسان اس پر متفق ہے۔ پہلے تو یہ سنیں، قرآن نے عجیب بات کہی ہے، آپ کو اور مجھے کسی نے حق نہیں دیا ہے یہ کہ ہم کسی انسان کو چھوٹا سمجھیں، کسی انسان کو ذلیل سمجھیں، کسی انسان کے بارے میں ذلت کا تصور ذہن میں لائیں۔ کیوں؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت اونچا بنایا، بہت اونچا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، غالباً یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے۔ جب آپ 7 سال کے تھے یا 9 سال کے تھے، بڑے بڑے محدثین کے درمیان ایک مسئلہ چل پڑا۔ ایک بیوی کے متعلق اس کے شوہر نے یہ مسئلہ کہا ہے کہ اگر میری بیوی 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نہ ہو تو اس کو طلاق، اس کو کیا ہے؟ ہمارے یہاں کیا کہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاقیں ہوتی ہیں، اور یہ طلاقیں پہلے سے چلی آ رہی ہیں۔ صرف صحابہ کے دور میں طلاقیں کم تھی۔ جب یہ پتہ چلا کہ ایک آدمی نے کہا کہ 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نہیں تو طلاق، تمام علماء نے فتویٰ لکھ دیا کہ طلاق ہو گئی۔ آدمی کہاں ہوگا 14ویں رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت؟ امام صاحب چھوٹے سے تھے، چھوٹے سے کھڑے ہو کر کہنے لگے، آپ لوگوں کا مسئلہ موقف واضح ہو گیا کہ طلاق ہو گئی، میں چھوٹا بچہ ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ میں بھی اپنی رائے واضح کروں۔ میں نے جہاں تک قرآن پڑھا ہے، باقی کتابیں پڑھی ہیں، اور میں نے جو اجتہاد کیا ہے، ان اجتہادات کی روشنی میں یعنی قرآن کی روشنی میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ بیوی خوبصورت نہ ہو، اس جملے سے طلاق واقع نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا یعنی چھوٹا بچہ تو صحیح ہے، اس کی بات سننے میں کیا حرج ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیے، اصول بیچ میں بات یاد رکھیے، کوئی بھی بزرگ، کوئی بھی بڑا کسی بھی چھوٹے کو نظر انداز نہ کرے۔ کبھی کبھی چھوٹی جوانی میں کوئی انسان بڑا بن جاتا ہے، ادھیڑ عمر میں بڑا بن جاتا ہے، 30-35 سال کی عمر میں بڑے کام کر سکتا ہے۔ جب بڑوں کی حوصلہ افزائی ہوگی تو وہ آگے چلا جائے گا، وہ جوان بہت آگے چلا جائے گا، اس شرط کے ساتھ کہ وہ جوان اللہ کی نہیں، اللہ کے لیے کام کر رہا ہو، اور اس شرط کے ساتھ کہ وہ شریعت کے مطابق کام کر رہا ہو۔ یہ 2 چیزیں ضروری ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ قرآن کی جو آیت ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن، اس پس منظر میں طلاق نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں جو لفظ ہے کون سا کلمہ ہے جس کلمے کی وجہ سے طلاق نہیں ہوگی؟ فرمایا احسن۔ کیا فرمایا؟ احسن کا مطلب ہے انسان یہ کالا ہو، یہ مسلمان ہو، یہ غیر مسلم ہو، یا دنیا کے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس انسان کو اللہ نے 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت بنایا۔ احسن کا یہ مطلب ہے جب 14ویں رات کے چاند سے بھی یہ انسان خوبصورت ہے، کیا انسان میں عورت داخل نہیں ہے؟ عورت کو یوں ہی سمجھا، عورت بھی 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، چاہے اس کا کلر کالا کیوں نہ ہو، چاہے وہ قد کی چھوٹی کیوں نہ ہو، چاہے وہ موٹی کیوں نہ ہو، یہ اللہ نے بنا دیا کہ یہ 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ جب 60 سال کے بڑے بڑے فقہاء نے اس بچے کی اس بات کو سنا تو اپنے فتوے کو واپس لے لیا اور کہا کہ اس بچے کی اس رائے کو عمل میں لایا جائے، طلاق واقع نہیں ہوگی۔ مجھے بتائیے کیا انسان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ہے؟ یہ انسان کیا ہے؟ یہ کیسی زندگی گزارے گا؟ آپ کو علماء سے یہ سیکھنے کو ملے گا، ان لوگوں سے سیکھنے کو ملے گا جنہوں نے دنیا کو مقصد نہیں بنایا، آخرت کو مقصد بنایا۔ یہ بات بھی میری مکمل ہو گئی۔ تیسری بات بزرگوں یہ ہے، اس وقت معاشرے میں مسائل بے شمار، میں چند مسئلوں کی طرف اشارہ دیتا ہوں تو قرآن میں درج ہے۔ نمبر 1 مسئلہ، اس وقت جو سیزن چل رہا ہے، ان جلسوں سے ہمارے لیے کیا پیغام ہونا چاہیے؟ اتنا عظیم جلسہ ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جلسے میں شریک ہونے والے لوگ دیندار ہیں، جلسے میں شریک لوگ مومن ہیں، جلسے میں شریک لوگ انسانیت کے متقاضی ہیں، انسانیت کے خواہاں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں انسانیت آ جائے، کسی کو آپ سے مجھ سے تکلیف نہ ہو۔ یہ علامت اس کی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے۔ دنیا کا وہ انسان جس نے پوری زندگی گزاری مگر اس سب کچھ پڑھنے کے باوجود اگر اس نے قرآن کو پڑھ کر سمجھا نہیں، وہ انسانیت کی تشریح کبھی کر ہی نہیں سکتا، کبھی انسانیت کی تشریح نہیں کر سکتا ہے۔ ان مسائل میں پہلا مسئلہ ہے، ایمان تو ہے ہی، عقیدہ تو ہے ہی، عبادات بھی ہیں۔ اس وقت جو مسائل ہیں جس میں عوام جس میں مشغول ہے وہ ہے نکاح۔ وہ کیا ہے؟ نکاح۔ اس نکاح کے اندر دیکھیے، نمبر 1 ایجاب و قبول۔ ایجاب و قبول سمجھتے ہیں؟ لڑکی سے پوچھا، لڑکے سے قبول کروایا،
یا لڑکے سے پوچھا لڑکی سے قبول کروایا، اس کے لیے 2 گواہ، ایجاب و قبول اور گواہ کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، یہ 2 چیزیں لازمی اور ضروری ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ضروری ہے وہ ہے مہر۔ مہر آپ طے کریں یا نہ کریں، یہ مہر ایسی چیز ہے یہ آٹومیٹک خود ہی طے ہو جاتی ہے، آپ کو مہر دینا ہی دینا ہے کسی بھی حال میں۔ اور اس کے علاوہ جو ضروری نہیں ہے، خطبہ ہے، مسجد میں جمعہ کے دن عصر کے بعد نکاح پڑھنا ہے، لڑکے کے لیے ولیمہ ہے، یہ سب نکاح سے متعلق ہے، کچھ واجبات ہیں، کچھ شرائط ہیں، کچھ رکن ہیں، کچھ سنت اور مستحب ہے، کچھ آداب ہے۔ مجھے ایک ہی بات بتانی ہے، مجھے یہ بتائیے، یہ جو آپ حضرات رخصتی کرتے ہیں بڑے پیمانے پر، لڑکی کو لانے کے لیے جانا ہے جو اس کی اہلیہ ہے، اس لڑکی کو لانے کے لیے 2 آدمی بھی جا سکتے ہیں، 1 آدمی بھی جا سکتا ہے، اپنا باپ اس بچی کو ہاتھ پکڑ کر خود ہی شوہر کے حوالے کر سکتا ہے، لیکن میں نے اس کو مانا نہیں، تسلیم نہیں کر لیا، ہمیں 50 لوگوں کو جانا ہے، وہ بھی رات کے 12 بجے، لائٹیں بھی چل رہی ہیں، ہارن بھی بج رہے ہیں، رات میں سونے والے علماء، طلباء، عوام، بزرگ جو باہر ڈیوٹی دینے والے لوگ ہیں ان کو بھی پریشان کرنا ہے۔ مجھے بتاؤ کیا شریعت کے اندر یہ چیز ہو سکتی ہے کہ وہ اس کو جائز قرار دے؟ یہ ناجائز اور حرام ہے۔